سورہ ذاریات کی آیت نمبر 7 انسان کو دم بخود کر دیتی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ایک عجیب سا بے چین کر دینے والا تجسس پیدا کرتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یا قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ آخر کون سے راستے، کیسی جالی؟ ستاروں کے درمیان موجود اس خالی اور کالے اندھیرے میں آخر کون سا راز ہے؟ کائنات کی اس خاموشی میں آخر کون سی جالی چھپی ہوئی ہے؟ کیا یہ آیت آپ کی سوچ کو جھنجھوڑ کر نہیں رکھ دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سفیان، اور یہ ہے غور و فکر سیریز کی قسط نمبر 75۔ آج ہم کائنات کے اس خالی پن کے پیچھے چھپے ہوئے راستوں، روشنی کی رفتار کو مات دینے والے الہامی شارٹ کٹس اور حبک کے اس عظیم راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، جسے دریافت کرنے کے لیے آج کی جدید سائنس کو 1400 سال اور سپر کمپیوٹرز کی ضرورت پڑ گئی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ رات کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور وسعت کے سحر میں کھو جانا ایک فطری سی بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی خواہش کی ہے کہ کاش آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر ان چمکتے ستاروں کو چھو سکے، کسی بلیک ہول کو قریب سے دیکھ سکیں، یا کسی دور دراز گیلیکسی کے کنارے پر کھڑے ہو سکے؟ یہ پوری انسانیت کا ایک مشترکہ خواب ہے، لیکن جب ہم فزکس کی تلخ حقیقت کے سامنے جاگتے ہیں تو یہ خواب بہت دور بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ہماری آبزرویبل یونیورس تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ روشنی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، اسے بھی صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے، جو ٹریلین میں سے ایک گیلیکسی ہے، اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پار کرنے کے لیے 1 لاکھ لائٹ ایئرز کی ضرورت ہے۔ ہمارا قریب ترین الفا سینٹوری ہم سے 4.2 لائٹ ایئرز دور ہے۔ اگر ہم انسانوں کی بنائی گئی اب تک کی سب سے تیز ترین مشین نیو ہورائزن اسپیس پروب پر بھی سوار ہو جائیں تو تب بھی صرف اس قریبی ستارے تک پہنچنے میں ہمیں 70,000 سال لگیں گے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم کوئی زیادہ بڑا اور طاقتور انجن بنا کر اس سے بھی زیادہ روشنی یا اس سے تیز ترین سفر کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کی وجہ البرٹ آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے، اور یہ کائنات کا وہ اصول ہے جسے ہم توڑ نہیں سکتے۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ کوئی بھی چیز جب تیز رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کا وزن یعنی اس کا ماس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کیچڑ کی مثال لیں۔ جب آپ کیچڑ میں یا پانی میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں تو یہ آسان لگتا ہے، لیکن اگر آپ کیچڑ کے اندر تیز دوڑنے کی کوشش کریں تو کیچڑ آپ کو پیچھے دھکیلتا ہے اور آپ کو زیادہ مزاحمت، زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب فرض کریں آپ کسی انتہائی گہری اور گاڑھی کیچڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ زور لگا کر تیز بھاگنے کی کوشش کریں گے، وہ کیچڑ اتنی ہی سخت اور آپ کا جسم اتنا ہی بھاری محسوس ہوگا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کا جسم اتنا بھاری محسوس ہوگا کہ آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں گے۔ خلا میں انسانوں اور راکٹس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایک خلائی جہاز کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتی ہے، کائنات کی یہ غیر مرئی کیچڑ، انویزیبل مڈ، اتنی گاڑی ہو جاتی ہے کہ جہاز کا وزن انفینٹ ہو جاتا ہے۔ اس لمحے اس جہاز کو صرف 1 انچ مزید آگے دھکیلنے کے لیے پوری کائنات کی توانائی، انرجی درکار ہوگی۔ سیدھے الفاظ میں جتنا آپ تیز جائیں گے، کائنات آپ کو اتنا ہی بھاری کر دے گی۔ فزکس کے قوانین نے ہمیں اس کائناتی کیچڑ میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر پائیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہمیشہ کے لیے کائنات کے اس چھوٹے سے کونے میں قید رہیں گے؟ صرف تبھی اگر آپ کا ماننا ہو کہ سفر کرنے کا واحد طریقہ اس کیچڑ کے اندر سے گزرنا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کو اس فاصلے کو پار ہی نہ کرنا پڑے؟ کیا ہو اگر جدید کوانٹم فزکس اور قرآن کریم دونوں ہمیں یہ بتا رہی ہوں کہ اسپیس کوئی خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک بنا ہوا فیبرک ہے، غلاف ہے، کپڑا ہے جسے موڑا جا سکتا ہے اور جس کے پار جایا جا سکتا ہے۔
جدید کوانٹم لیبارٹریز بننے سے بہت پہلے کائنات کی اس کیچڑ اور سپیڈ آف لائٹ کی قید کو توڑنے کا راز قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی کھول دیا تھا۔ ذرا سورہ معارج کی اس آیت پر غور کریں۔ فرشتے اور روح اس کی طرف عروج کرتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہاں ریلیٹیو ٹائم کا ایک ایسا حیران کن حساب دیا گیا ہے جو عام انسان کی سوچ کو دنگ کر دیتا ہے۔ اس صورت کا نام یعنی لفظ معارج اپنا سب سے بڑا راز ظاہر کرتی ہے۔ عربی زبان میں معارج کا مطلب ہے سیڑھیاں یا اوپر جانے کے راستے۔ قرآن کریم واضح طور پر بتا رہا ہے کہ کائنات میں شارٹ کٹس موجود ہیں۔ اتنی تیزی سے سفر کرنا تبھی ممکن ہے جب آپ اسپیس کے اندر سے نہ گزریں بلکہ ان معارج یعنی آسمانی سیڑھیوں شارٹ کٹس کا استعمال کریں۔ یہ وہ پوشیدہ راستے ہیں جو آپ کو روشنی کی رفتار سے بھی کروڑوں گنا تیز سفر کروا کر فوراً منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی کائنات میں ایسے معارج پوشیدہ راستے شارٹ کٹس موجود ہیں جن کے ذریعے 50,000 سال کا سفر صرف ایک دن میں مکمل کیا جا سکتا ہے یا اس سے بھی تیز۔ یہ سن کر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ باتیں موضوعاتی لگتی ہیں لیکن کیا جدید سائنس نے کبھی ایسے کسی شارٹ کٹس کو دریافت کیا ہے؟ کیا واقعی کائنات میں ایسی سیڑھیاں، ایسے راستے، ایسے پوشیدہ راستے وجود رکھتے ہیں؟ اور اگر یہ موجود ہیں تو یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اس سوال کا پہلا سائنسی جواب 1935 میں البرٹ آئنسٹائن نے دیا۔ اس نے اپنی میتھس کے ذریعے یہ ثابت کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ کائنات کی سپیس کوئی سیدھا اور خالی ڈبہ نہیں ہے جس کے اندر سے ہمیں لمبا سفر کر کے گزرنا پڑے، بلکہ سپیس دراصل ایک لچکدار چادر ہے، غلاف ہے یا کاغذ کی طرح ہے۔ اسے ایک انتہائی آسان مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں ایک لمبے کاغذ کے ایک سرے پر آپ موجود ہیں اور دوسرے سرے پر آپ کی منزل مثلاً کوئی ستارہ۔ اگر آپ کاغذ کی سطح پر سیدھا چل کر جائیں گے تو آپ کو لاکھوں سال لگ جائیں گے، لیکن اگر آپ اس کاغذ کو درمیان سے موڑ کر دونوں سروں کو آپس میں ملا دیں اور اس کے بیچ میں ایک پینسل سے سوراخ کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا فاصلہ فوراً ختم ہو جائے گا اور آپ ایک سیکنڈ میں سوراخ کے پار دوسری طرف پہنچ جائیں گے۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ کائنات کی سپیس کو بھی بالکل اسی طرح موڑا جا سکتا ہے تاکہ دو انتہائی دور والے مقامات فوراً آپس میں جڑ جائیں، اور آج جدید سائنس کی زبان میں کائنات کے ان پوشیدہ شارٹ کٹس کو ورم ہولز کہا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کاغذ کو موڑ کر شارٹ کٹ بنانے والی یہ بات صرف میتھس کی کتابوں اور ہالی ووڈ کی سائی فائی فلموں میں تک محدود ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقت کی دنیا میں ایسا دروازہ کھولنا ناممکن ہے، لیکن نومبر 2022 میں انسانی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی گئی۔ گوگل کے سائنسدانوں نے دنیا کے جدید ترین اور طاقتور ترین کوانٹم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے ایک لیبارٹری کے اندر حقیقت میں ایک مائکروسکوپک یعنی ایک انتہائی چھوٹا ورم ہول بنا کر دکھا دیا۔ یہ کمپیوٹر کی اسکرین پر کوئی گیم یا اینیمیشن نہیں تھی، انہوں نے باقاعدہ ایک جادوئی دروازہ کھولا۔ انہوں نے ایک طرف سے انفارمیشن یعنی ڈیٹا اس شارٹ کٹ کے اندر ڈالا اور حیرت انگیز طور پر وہی ڈیٹا درمیان کا کوئی بھی فاصلہ طے کیے بغیر پلک جھپکتے ہی فوراً دوسری طرف سے باہر نکل آیا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے کاغذ میں سوراخ کر کے دوسری طرف جانے والی مثال میں دیکھا تھا۔ یعنی ورم ہول میں کوئی لمبا سفر نہیں، راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں، اور سب سے بڑھ کر روشنی کی رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ کی کوئی قید نہیں، بس کائنات کے پردے کے پیچھے موجود ایک سیدھا شارٹ کٹ۔ یعنی ورم ہولز اور کائناتی شارٹ کٹس واقعی موجود ہیں، لیکن کائنات میں یہ راستے بنتے کیسے ہیں؟ یہ دروازے کھلتے کس طرح ہیں؟ ان شارٹ کٹس کے کام کرنے کا طریقہ ہمیں کوانٹم انٹینگلمنٹ میں ملتا ہے۔ لیکن یہ کوانٹم انٹینگلمنٹ آخر کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں یہ کائنات کا ایک ایسا حیران کن قانون ہے جہاں دو چیزیں آپس میں اس قدر گہرائی سے جڑ جاتی ہیں کہ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے ہی دور ہیں، وہ اب بھی ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی معلوم کنیکشن کے۔ تصور کریں آپ کے پاس دو لڈو کے ڈائس ہیں، آپ ایک دانے کو نیو یارک میں رکھتے ہیں اور دوسرے ڈائس کو ٹوکیو میں۔
اگر آپ نیو یارک میں دانے رول کرتے ہیں، وہاں 6 آتا ہے، تو اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے ٹوکیو والے ڈائس پر بھی خود بخود 6 آ جائے گا، چاہے ان کے درمیان اربوں لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ کوانٹم انٹینگلمنٹ میں ہے، یہ ایک دوسرے سے فوری طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ جدید فزکس اب یہ مانتی ہے کہ جب بھی دو چیزیں اسی طرح آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں تو ان کے درمیان خلا نہیں ہوتا، بلکہ دراصل ان کے درمیان ایک نہایت چھوٹا ورم ہول موجود ہوتا ہے۔ وہ دور سے ایک دوسرے کے سگنل کو نہیں بھیج رہے، بلکہ وہ کائنات کے پردے کے پیچھے ایک چھپے ہوئے راستے کے ذریعے ایک دوسرے کو فزیکلی چھو رہے ہیں۔ اگر آپ ان چھپے ہوئے دھاگوں راستوں کو استعمال کر کے اسپیس کو بائی پاس کر سکتے ہیں تو یہ کائنات کے قوانین بدل دیتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر قرآن کریم ہمیں اسی سائنس کی ایک حقیقی مثال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملکہ سبا کا عظیم الشان تخت سینکڑوں میل دور سے ان کے پاس لایا جائے۔ ایک جن اسے جلدی لانے کی پیشکش کرتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں اسے آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ قرآن کریم 27:40۔ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت وہاں موجود تھا۔ اس نے یہ کیسے کیا؟ اگر وہ ایک بھاری بھرکم تخت کو ہوا میں اسپیڈ آف لائٹ سے اڑا کر لاتا تو رگڑ یعنی فرکشن کی وجہ سے ایک خوفناک ایٹمی دھماکہ ہو جاتا۔ اسے ایک ای میل کی طرح سمجھیں۔ جب آپ کسی دوست کو تصویر بھیجتے ہیں تو آپ اسے پرنٹ کر کے ٹرک کے ذریعے ملک کے دوسرے کونے میں نہیں بھیجتے، آپ اسے پیور انفارمیشن کے طور پر بھیجتے ہیں اور وہ فوراً ان کی اسکرین پر دوبارہ بن جاتی ہے۔ اس علم والے شخص نے تخت کو اسپیس کے اندر سے دھکا نہیں دیا، وہ کائنات کے پوشیدہ کوڈ کو سمجھتا تھا۔ اس نے اسے فوری طور پر ٹرانسفر کیا، ٹیلی پورٹ کرنے کے لیے کائنات کے حتمی شارٹ کٹ استعمال کیے۔ تخت بلقیس کا یہ واقعہ اور کوانٹم انٹینگلمنٹ کا یہ پوشیدہ رابطہ ہمیں اس پورے سفر کے سب سے بڑے اور آخری سوال کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شخص نے اور آج گوگل کے سائنسدانوں نے اسپیس کی اس دلدل کو بائی پاس کیسے کیا؟ آپ لاکھوں میل کے فاصلے کو کاغذ کی طرح کیسے موڑ سکتے ہیں؟ آسمانی راستوں کے اس ناقابل یقین سائنس کو ہضم کرنے کے لیے اور کائنات کے سب سے بڑے دھوکے کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پرانے قرآن مجید کے ایک انتہائی پراسرار اور دم بخود کر دینے والے لفظ کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ایسا راز جسے سمجھنے میں انسانیت کو صدیاں اور کھربوں ڈالرز لگ گئے، اور وہ لفظ ہے ہوبک۔ اس کا جواب اتنا حیران کن ہے کہ آپ کو کائنات کو دیکھنے کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، کیونکہ اسپیس وہ خالی کالا اور اندھیرا خلا جو آپ ستاروں کے درمیان دیکھتے ہیں، وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایلوژن ہے۔ جدید فزکس میں اسے ہولوگرافک پرنسپل کہا جاتا ہے۔ اسے ایک عام سی مثال سے سمجھیں۔ جب آپ کسی اسکرین پر کوئی گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی 3D دنیا نظر آتی ہے جس میں آپ چل پھر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس اسکرین کو مائکروسکوپ سے دیکھیں تو وہاں کوئی دنیا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، وہاں صرف لاکھوں چھوٹے چھوٹے پکسلز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے جڑے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہماری کائنات کی اسپیس بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ یہ کوئی خالی ڈبہ نہیں ہے جس میں سیارے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اسپیس دراصل ایک بنا ہوا فیبرک ہے، غلاف ہے، چادر ہے، جسے اربوں کھربوں چھوٹے چھوٹے کوانٹم دھاگوں نے بالکل انہی پکسلز کی طرح ایک ایک ٹانکا لگا کر بنا ہے۔ یہ نظریہ آج کی فزکس کا سب سے بڑا انقلاب مانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ پوری کائنات دھاگوں سے بنی ہوئی ایک چادر ہے، لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جدید سائنس کائنات کا یہ راز دریافت کرنے میں پورے 1400 سال لیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ جس بنے ہوئے کوانٹم فیبرک کو آج کی سائنس اربوں ڈالرز اور سپر کمپیوٹرز کی مدد سے دیکھ رہی ہے، قرآن مجید نے کائنات کی اس گہری ساخت کو آج سے صدیوں پہلے بے حد خوبصورتی کے ساتھ بے نقاب کر دیا تھا۔ جب انسانیت سمجھتی تھی کہ آسمان صرف ایک ٹھوس چھت ہے،
تب سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس عظیم ڈیزائن کی قسم کھا کر فرمایا، کہ قسم کا ذکر کر کے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ عربی زبان کا ایک لفظ حبک اپنے اندر ایک پوری سائنس اور لسانی معجزہ سمیٹے ہوئے ہے۔ جب آپ اس لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کے اندر 3 زبردست معنی چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا، ایک مضبوطی سے بنا ہوا کپڑا، جیسے کھڈی پر دھاگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بن کر ایک چادر تیار کی جاتی ہے۔ دوسرا، ایک غیر مرئی لہریں یعنی ریپلز، جیسے پانی یا ریت پر ہوا چلنے سے بننے والے خوبصورت لہراتے ہوئے ڈیزائن۔ 3، بہترین ٹریکس، راستے، ستاروں اور سیاروں کے گزرنے کے بالکل نپے تلے اور پرفیکٹ راستے۔ اب ذرا آج کی سائنس کی طرف آئیں۔ MIT، ہارورڈ اور کالٹیک کے ذہین ترین دماغوں کے پبلش ہونے والے فزکس کے ریسرچ پیپرز پڑھیں۔ وہ بالکل یہی تصور اور یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری اسپیس کوئی خالی جگہ نہیں بلکہ ایک بنی ہوئی چادر ہے۔ ذرا غور کریں، اس چادر کو بننے والے دھاگے کیا ہیں؟ وہ کوانٹم ورم ہولز ہیں۔ اور اس چادر میں پڑنے والی لہریں کیا ہیں؟ وہ گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے۔ یہ ہو بہو حبک کی تعریف ہے، جس کائناتی جال کو دیکھنے کے لیے آج انسانی کھربوں ڈالرز اور سپر کمپیوٹرز لگا رہا ہے، جسے آج کی جدید سائنس فیبرک آف اسپیس ٹائم کا نام دے رہی ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کائنات کی اس پوری ساخت کو صرف ایک لفظ میں سمیٹ دیا تھا۔ یہ پوری کائنات ہی دراصل ایک عظیم الشان حبک ہے۔ ہم انسان کبھی بھی آگ اگلنے والے راکٹس بنا کر ستاروں کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ ہم اسپیس کی اس دلدل میں جتنا زور لگائیں گے اتنا ہی پھنستے جائیں گے۔ مستقبل کا خلائی سفر اس کائنات کے اندر اڑنے کا نام نہیں ہوگا، بلکہ اس حبک کو، اس فیبرک آف اسپیس ٹائم کو سمجھنے کا نام ہوگا۔ اگر آپ ان پوشیدہ کوانٹم دھاگوں کو پہچان لیں اور انہیں کھینچنا سیکھ لیں تو ہمارے اور کائنات کے آخری کنارے کے درمیان موجود کروڑوں سال کا فاصلہ پل بھر میں صفر ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب ہمیں ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کر دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں موجود ایک ایسی ہستی جس نے دنیا کے کسی مدرسے یا لیبارٹری سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ کوانٹم گریوٹی کے ان پیچیدہ ترین رازوں کو کیسے جان سکتا ہے؟ انہیں کیسے معلوم تھا کہ وقت یعنی ٹائم سکڑتا ہے، کہ کائنات میں چھپے ہوئے شارٹ کٹس موجود ہیں، اور یہ کہ ستاروں کے درمیان موجود یہ خالی پن دراصل ایک مضبوطی سے بنا ہوا فیبرک ہے؟ وہ نہیں جان سکتے تھے۔ یہ کوئی اندازے یا تکے نہیں ہے، یہ اس حقیقت کی بالکل درست تفصیل ہے جسے دریافت کرنے کے لیے انسانیت کو 1400 سال کا سفر طے کرنا پڑا اور ابھی بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ جب آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کسی خالی اور اندھے خلا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ خالق کے بنے ہوئے ایک شاہکار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم صرف ایک مذہبی کتاب نہیں، یہ اس پوری کائنات کا بالکل اصل اور حتمی بلو پرنٹ خاکہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف غور و فکر کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور کائنات میں بکھری ہوئی خالق کی نشانیوں کو سمجھنے کی ایک ادنا سی کوشش کرنا ہے۔ انسان چاہے سائنس کی دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لے، ہماری عقل اور ہمارا علم ہمیشہ محدود، ناقص اور نامکمل ہی رہے گا۔ کائنات کے ہر پوشیدہ راز، ہر حقیقت اور ہر غیب کا کامل، اکمل اور بے عیب علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی میرے اس مشن کا حصہ بن سکے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔